کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے کہ جو بندہ مجھ پر 50 بار درود پاک پڑھے گا، بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، درود پاک کی یہ کتنی عظیم برکت ہے کہ جو 50 بار درود پاک پڑھ لیا کرے۔ بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا، بس تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، 4 سے 5 منٹ لگیں گے۔ آپ 50 بار درود پاک پڑھ لیں، کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، پڑھ لیں تو انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ پھر حضور جس سے مصافحہ کر لیں گے، پھر اس بندے کو دوزخ کی آگ کیسے چھو سکے گی۔ بہرحال اس کا ورد کیا کریں، حضور پر درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ اور یہ مبارک مہینہ رجب المرجب کا مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے کی احادیث میں بہت سی فضیلتیں آئی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کو اللہ تعالیٰ کا مہینہ کہا گیا، اور فرمایا کہ رجب جنت میں ایک نہر کا نام ہے۔ جو بندہ اس میں خوب عبادت کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس رجب کی نہر سے اس بندے کو سیراب کرے گا، اور اس نہر کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ تو اس مبارک مہینے میں نفل نماز پڑھنے کی اور روزے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ حضور نے فرمایا جو اس مہینے کا ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 100 برس کی روزوں کا ثواب دیتا ہے، اور جو اس رات میں نوافل پڑھتا ہے ایک رات میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو 100 سال کے نوافل پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اتنی برکت ہے، اتنی فضیلت ہے اس مبارک مہینے میں۔ اگر ہم اس مبارک مہینے میں اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کو راضی کر لیں گے نوافل پڑھ کر اور روزے رکھ کر، تو پھر ہم جو بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، انشاءاللہ اللہ ہماری دعا کو رد نہیں کرے گا، بلکہ جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ وہ قبول ہوگی۔ اور اس مہینے میں میں آج آپ کو ایک خاص عمل بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ وہ عمل کریں گے، انشاءاللہ آپ کے دل میں کوئی بھی حاجت ہے، چاہے وہ اللہ کی طرف ہے یا انسانوں کی طرف کوئی حاجت ہے، آپ یہ عمل کر کے وہ کریں گے، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے 5 وقت کی نماز کو لازمی پڑھنا ہے، نماز کو نہیں چھوڑنا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، نماز پڑھتے نہیں، اور جب ایسی حاجات کے لیے دعا کرتے ہیں یا حاجت کے لیے نماز پڑھ لی، پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ ارے بھائی، پہلے اللہ کو راضی کریں، پہلے اللہ کے جو احکام ہیں ان کو پورا کریں۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے، اب فرض نماز پڑھنے کے بعد یہ وظیفہ کریں گے، یہ عمل کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کی کوئی دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوگی۔ اور اس عمل کی اتنی فضیلت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خود اس عمل کو کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی بھی امر پیش آتا تو آپ وہ عمل کرتے۔ اس عمل کا کیا نام ہے؟ اس کا نام ہے صلاۃ الحاجات۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ سماعت کیجیے۔ اس کے لیے
2 یا 4 رکعت پڑھیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر 4 رکعتیں پڑھنی ہیں تو اس طرح پڑھنی ہے، پہلے رکعت میں سورہ فاتحہ اور 3 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور باقی 3 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور اس کے بعد قل هو اللہ احد، اور اس کے تیسری رکعت میں قل اعوذ برب الفلق، اور چوتھی میں قل اعوذ برب الناس، ایک ایک بار پڑھنی ہے۔ تو یہ ایسی ہے جیسے شب قدر میں 4 رکعتیں پڑھیں۔ مشائخ کرام جو ہمارے بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ نماز پڑھی اور ہماری ساری حاجتیں پوری ہوئیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس کو کوئی حاجت اللہ کی طرف ہو یا کسی بنی آدم یعنی انسان کی طرف ہو تو اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کی ثنا کرے اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، پھر یہ دعا پڑھے: لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم لا تدع لی ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا حاجتا ہی لک ردا الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔ اس اسکرین کے اوپر بھی یہ دعا آپ کو نظر آ رہی ہوگی، آپ نے اسکرین پہ دیکھ لیں یا موبائل میں اس کو پکچر بنا کر سیو کر لیں اور یہ دعا مانگیں، یا اس کو زبانی آپ یاد کر لیں۔ اور اس دعا کی اہمیت کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ حضور نے اس دعا کو اس طرح مانگنے کا طریقہ بتایا ہے۔ انشاءاللہ آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، کوئی بھی حاجت ہے انشاءاللہ پوری ہوگی۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا